اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل کا جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا وہ نماز کے بارے میں تھا کہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نماز کو پڑھا کس طرح سے جاتا ہے۔ شرائط نماز، سب سے پہلے نماز کی 6 شرطیں ہیں، بیرونی 6 شرطیں ہیں نماز کی۔ سب سے پہلے تو نمازی کا بدن اور کپڑے پاک ہوں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ تیسرے نمبر پہ کہ انسان کا سارا جسم ڈھانپا ہوا ہو۔ چوتھے نمبر پہ استقبال قبلہ یعنی کہ منہ اور سینے کا قبلہ رخ ہونا۔ پانچویں نمبر پہ آ جاتا ہے وقت یعنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ چھٹے نمبر پہ آ جاتا ہے نیت کرنا، اور زبان سے نیت کرنا جو ہے وہ مستحب ہے یعنی کہ اچھی ہے۔ یہ شرطیں اگر آپ کی پوری نہیں ہوتی نا نماز میں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے فرائض نماز۔ فرائض نماز 7 ہیں جو کہ اندر کے فرائض ہیں۔ نماز جب ہم نے سٹارٹ کر لی اس کے بعد فرائض سٹارٹ ہوئے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کہنا۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے قیام یعنی سیدھا کھڑا ہو کر نماز پڑھنا۔ فرض، وتر، واجب اور سنت نمازوں میں قیام فرض ہے۔ بلا کسی وجہ کے اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ حالانکہ لیکن جو آپ نوافل پڑھتی ہیں تو اس میں جو ہے وہ قیام فرض نہیں ہے، اس میں آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے قرات یعنی کہ ایک آیت کا پڑھنا۔ اور فرض کی پہلی جو فرائض ہوتے ہیں ان کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور سنت و وتر اور نوافل کی ہر رکعت میں جو ہے قرات جو ہے وہ فرض ہے، جبکہ مقتدی کسی نماز میں قرات نہیں کرے گا۔ ایک ہوتا ہے نماز جب ہم باجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آگے امام ہوتا ہے، یا عورتوں کی تو جماعت نہیں ہوتی تو ان کے درمیان ہی عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، تو جو پڑھا رہی ہوتی ہیں وہ بیسیکلی اس وقت امامت کروا رہی ہوتی ہیں نا، تو ان پہ فرض ہے قرات کرنا، جبکہ مقتدی جو ہے وہ خاموشی سے سنے گا بس۔ پھر چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے رکوع کرنا۔ پانچویں نمبر پہ آ جاتا ہے سجدہ کرنا۔ چھٹے نمبر پر قعدہ ہیرا۔ قعدہ ہیرا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ 4 رکعتوں والی نماز ہے، آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، فرض ہیں 4۔ اس میں اینڈ والے جو رکعت ہے آپ کی اس میں آپ نے تشہد کے برابر بیٹھنا ہے، یہ ہے قعدہ ہیرا، یعنی کہ نماز پوری کر کے آخر میں بیٹھنا۔ عروج واسنا یعنی کہ دونوں طرف سلام پھیرنا۔ ان فرضوں میں سے اگر ایک بھی رہ جائے گا نا آپ کا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اگرچہ آپ سجدہ سہو بھی کر لیں۔ سجدہ سہو کہتے ہیں نا بھول کے سجدے کو، تو سجدہ سہو بھی کر لیں آپ پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ واجبات نماز یہ 14 ہیں۔ 14 ایسے امور واجبات نماز میں جو کہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی۔ سب سے پہلا ہے کہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنی ہے، اور فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب، سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت یعنی 3 آیات ملا لیں آپ یا بڑی 1 آیت اس کا پڑھنا جو ہے یہ واجبات میں سے ہے۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے سورۃ فاتحہ کو کسی اور سورت سے پہلے پڑھنا۔ پانچویں نمبر پہ آ جاتا ہے قرات، رکوع، سجدوں اور جو ہم رکعتیں پڑھتے ہیں اس میں ترتیب قائم رکھنا۔ اس میں ترتیب قائم رکھنا، یہ نہیں کہ پہلے آپ نے سجدہ کر لیا پھر رکوع کر لیا، اس طرح نہیں، آپ نے ایک تسلسل سے نماز پڑھنی ہے۔ چھٹے نمبر پہ آ جاتا ہے قوما کرنا، یعنی کہ رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جانا۔ جب ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، ربنا لک الحمد کہنے کے لیے، تو اسے کہتے ہیں قوما۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا۔ 8ویں نمبر پہ آ جاتا ہے تعدیل ارکان یعنی کہ رکوع، سجدہ اور ہر رکن کو نماز کے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ 9ویں نمبر پہ آ جاتا ہے قعدہ اولا یعنی کہ 3-4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے برابر بیٹھنا۔ 10ویں نمبر پہ آ جاتا ہے دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ 11ویں نمبر پہ آ جاتا ہے امام کا نماز فجر، مغرب،
عشاء، عیدین، تراویح اور رمضان المبارک کے وطر میں بلند آواز میں قرات کرنا، اور ظہر اور عصر کی نماز میں جو ہے وہ آہستہ پڑھنا، آہستہ قرات کرنا۔ 12ویں نمبر پہ آ جاتے ہیں واجبات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ نماز ختم کرنا۔ 13ویں نمبر پہ آ جاتا ہے نماز وطر میں قنوت کے لیے تکبیرات کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ 14ویں نمبر پہ آ جاتا ہے آخری واجبات میں سے آخری پوائنٹ، عیدین کی نماز میں زائد تکبیرات کہنا۔ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو سے جو ہے وہ ہو جائے گا پورا، لیکن اگر آپ نے قصداً اس کو ترک کیا ہے تو پھر جو ہے نماز کو لوٹانا جو ہے وہ آپ پہ واجب ہوگا، پھر نماز نہیں ہوگی۔ اب ہم نے واجبات دیکھ لی ہیں ہم نے، اب ہم نے سنت نماز دیکھنی ہے، جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں ثابت ہیں، ٹھیک ہے، انہیں سنن کہتے ہیں۔ سب سے پہلی ہے تکبیر تحریمہ کہنا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے آنا، یہ مردوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو معمول کے مطابق کھلی اور قبلہ رخ کرنا۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے تکبیرات کہتے وقت سر کو نہ جھکانا۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے تک جو ہے وہ تکبیرات جو ہے وہ بلند آواز میں کہنا، یہ امام کے لیے ہے۔ جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تبھی آپ منہ میں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ آ جاتا ہے سیدھے ہاتھ کی بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھنا، یہ مردوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے نہیں، عورتیں اس طرح نہیں پڑھتی۔ اب 6 نمبر پہ آ جاتا ہے ثنا پڑھنا۔ 7ویں نمبر پہ آ جاتا ہے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ 8ویں نمبر پر تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ 9ویں نمبر پہ آ جاتا ہے فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا، اور 10ویں نمبر پہ آ جاتا ہے کہ آمین کہنا سورۃ فاتحہ کے بعد۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں طریقہ ملتا ہے جو نماز کا، یہ وہ میں بتا رہی ہوں۔ 11ویں نمبر پہ آ جاتا ہے ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین سب کا آہستہ پڑھنا۔ 12ویں نمبر پہ آ جاتا ہے سنت کے مطابق قرات کرنا، یعنی نماز میں جس قدر قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اتنا پڑھنا۔ 13ویں نمبر پہ آ جاتا ہے رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا، اور 14ویں نمبر پہ آ جاتا ہے رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا، یہ رکوع ہے۔ رکوع کا طریقہ بتایا جا رہا ہے سنت کے مطابق۔ 15ویں نمبر پہ آ جاتا ہے قوما میں امام کا سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کا تمہید یعنی کہ ربنا لک الحمد پڑھنا، اور اگر آپ اکیلے ہیں تو یہ ان دونوں کا کہنا جو ہے وہ قوما کہلاتا ہے۔ یہ ہمیں سنن طریقے سے مل رہا ہے، سنن نماز میں ہے یہ 15ویں نمبر پہ۔ اور 16ویں نمبر پہ آ جاتا ہے سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنوں کو، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر ناک اور پھر پیشانی رکھنا، اور اٹھتے وقت اس کے برعکس عمل کرنا، پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اور اس کے بعد گھٹنوں کو اٹھانا۔ 17ویں نمبر پہ آ جاتا ہے جلسہ اور قعدہ میں بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح رکھنا کہ انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ ہوں۔ 18 نمبر پہ آ جاتا ہے تشہد میں اشہد اللہ الہ پر انگلی کو جو ہے وہ اشارہ کرنا انگلی کے ساتھ، اور الا اللہ پر انگلی کو گرا دینا۔ 19ویں نمبر پہ آ جاتا ہے قعدہ ہیرا میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا۔ 20ویں نمبر پہ آ جاتا ہے درود ابراہیمی کے بعد دعا پڑھنا، جو ہم دعا پڑھتے ہیں درود ابراہیمی کے بعد۔ پھر 21ویں نمبر پہ آ جاتا ہے پہلے دائیں طرف سلام پھرنا پھر بائیں طرف سلام پھرنا۔ ان سنتوں میں سے اگر کوئی سنت رہ جائے یا قصداً اس کو ترک بھی کر دیا جائے تو نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی، اور نہ ہی سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، لیکن قصداً چھوڑنا جو ہے وہ ایک گناہ میں آ جاتا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں۔ اسے نماز اگر پڑھنی ہے تو سنت طریقے سے پڑھ لی جائے۔ مستحبات نماز، نماز میں اچھا طریقہ کون سا ہے؟ یہ سب سے پہلے ہے قیام میں سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھنا۔ قیام جب آپ کر رہے ہیں تو آپ نے سجدے والی جگہ پہ اپنی نظریں رکھنی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ رکوع میں قدموں پہ نظر رکھنی ہے آپ نے۔ سجدے میں ناک کی نوک پر نظر رکھنی ہے۔
چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے قاعدہ میں جو ہے آپ نے اپنی گود میں نظر رکھنی ہے۔ پانچویں نمبر پر آ جاتا ہے سلام پھیرتے وقت دائیں اور بائیں جانب کے کندھے پر نظر رکھنی ہے۔ چھٹے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ آپ نے جمائی جب آپ کو جمائی آ رہی ہے آپ نے اس کو روکنا ہے، تو آپ حالت قیام میں تو دائیں ہاتھ سے اپنے منہ کو جو ہے وہ ڈانپ لیں۔ اگر دوسری حالتوں میں ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ جو آپ کا بایاں ہاتھ ہے اس کی پیٹھ سے جو ہے وہ آپ جمائی کو روک سکتے ہیں۔ اب ساتویں نمبر پہ آ جاتا ہے مرد تکبیر تحریمہ کے لیے کپڑے سے باہر ہاتھ نکالیں گے، عورتیں کپڑے کے اندر رکھ کے جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہیں گی، اللہ اکبر۔ آٹھویں نمبر پر آ جاتا ہے کھانسی کو روکنے کی کوشش کرنا۔ نویں نمبر پہ آ جاتا ہے آپ کا حی علی الفلاح پر امام اور مقتدی کا کھڑا ہونا۔ 10ویں نمبر پر آ جاتا ہے جو آپ کی حالت قیام ہے دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم جو ہے آپ کی 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو۔ یہ مستحبات نماز ہیں۔ اب جو چیز نماز کو فاسد کر دیتی ہے یعنی کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کو فاسد بنانے والے اعمال کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نماز میں بات چیت کرنا، دوسرے نمبر پر سلام کا جواب دینا، تیسرے نمبر پر سلام کرنا کسی کو، چوتھے نمبر پر درد اور مصیبت کی وجہ سے آہو بکا کرنا یا اف کہنا۔ لیکن اگر جنت اور دوزخ کا ذکر آ رہا ہے کسی آیت میں، آپ جب قرات کر رہے ہیں اس میں جنت اور دوزخ کا ذکر آ رہا ہے تو آپ اگر رونا شروع ہو گئے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، تو اس پہ نماز فاسد نہیں ہوتی۔ 5ویں نمبر پر آ جاتا ہے چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا، یہ نماز کو فاسد کر دیتے ہیں۔ 6 نمبر پر آ جاتا ہے کسی کی چھینک پر یرحمک اللہ کا جواب دے دینا یا یہدیکم اللہ کہنا۔ 7ویں نمبر پر آ جاتا ہے بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ 8ویں نمبر پر آ جاتا ہے اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا۔ 9 پہ آ جاتا ہے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دیکھ کر قرآن پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز کو فاسد کر دیتے ہیں یہ عمل۔ 10ویں نمبر پہ آ جاتا ہے کوئی چیز کھانا نماز کے دوران۔ 11ویں نمبر پر آ جاتا ہے عمل کثیر، یعنی ایسا کوئی کام کرنا یا کچھ ایسا دیکھنا کہ جو کہ آپ کو کوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تو اسے یہ نہ لگے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، ایسا کوئی عمل نہیں کرنا آپ نے۔ 12ویں نمبر پر آ جاتا ہے نمازی کا اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دینا، یعنی کہ آپ نے اپنے امام کے علاوہ کسی اور سے بات کر لی، یا آپ بیچ میں جب یہ آتا ہے نا کہ جب امام کو کچھ بھول جائے بیچ میں سے تو پیچھے سے کوئی مقتدی جو ہے ادھر سے اسٹارٹ کر لے سورت کو، تو آپ نے صرف امام کا ہی جواب دینا اور کسی کا نہیں۔ 13ویں نمبر پر آ جاتا ہے کہکے کے ساتھ ہنسنا، یہ جو ہے یہ نماز کو فاسد کر دیتے ہیں یہ اعمال ہمارے۔ اب آ جاتا ہے مکروہات نماز، بعض امور کی وجہ سے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ناقص ہو جاتی ہے، جس کے پڑھنے سے جو ہے نا اس کے اجر و ثواب میں جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ مکروہات نماز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے ہر ایسا کام جو نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹا دے وہ مکروہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے بدن یا کپڑوں سے کھیلنا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی مکروہ کر دیتا ہے نماز کو۔ تیسرے نمبر پہ ادھر ادھر منہ پھیرنا یا ادھر ادھر دیکھنا۔ چوتھے نمبر پر آسمان کی طرف دیکھنا۔ 5ویں نمبر پر اپنی کمر وغیرہ پر ہاتھ رکھنا، درد کی وجہ سے اکثر خواتین جو ہیں وہ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے تو اٹھتی ہیں نماز میں، یہ نہیں کرنا آپ نے۔ 6 نمبر پر آ جاتا ہے کپڑے سمیٹنا۔ 7ویں نمبر پر آ جاتا ہے کہ آپ نے جو آپ کا آستینیں آدھی کلائی تک وہ چڑھی ہوئی ہیں، اکثر خواتین دیکھی ہیں کہ ان کی اب 3/4 بازوؤں کا فیشن ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسے آپ نے وہ کپڑے وہ پہننے ہیں یا آپ پوری چادر نہ پہ کہ جس سے آپ کا جسم پورا چھپا ہوا ہو۔ 9ویں نمبر پہ آ جاتا ہے انگلیاں چٹکنا، اپنی انگلیوں کے جس طرح آپ انگلیوں سے کھیل رہے ہوتی ہیں وہ نہیں کرنا۔ 10ویں نمبر پر آ جاتا ہے کہ آپ نے قعدہ یا سجدے کے درمیان جلسے میں گھٹنوں کو جو ہے وہ سینے سے لگانا۔ سجدے کے دوران آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ آپ کے گھٹنے جو ہیں وہ ٹچ ہو رہے ہوں آپ کے سینے کو۔ 12ویں نمبر پہ آ جاتا ہے بلا وجہ جو ہے وہ آپ جو ہے کھانسی کریں یا بلا وجہ آپ، اکثر خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کسی کو کہنا، کسی نماز میں اگر آپ کو غلطی ہو رہی ہے تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ مارتی ہیں یا آپ کسی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، وہ نہیں آپ نے کرنا، وہ نہیں نماز میں، اس طرح نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ 13ویں نمبر پہ آ جاتا ہے ناک و منہ کو چھپانا،
14ویں نمبر پہ آ جاتا ہے جب کپڑے پر جس کپڑے پر جو ہے وہ جاندار کی تصویر بنی ہو یا آپ اس طرح کی کوئی تصویر پہن کے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، جو کہ اب سیلف پرنٹ آئے ہوئے ہیں بہت سارے ڈیجیٹل پرنٹس، اس پہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی جانور کی شکل بنی ہوتی ہے، کوئی عورت بنی ہوتی ہے یا اس طرح، وہ نماز آپ اس کپڑے سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 15 نمبر پہ آ جاتا ہے آپ کے پگڑی یا امامہ اس طرح باندھنا کہ درمیان سے جو ہے وہ سر جو ہے وہ ننگا ہو، یہ مردوں کے لیے۔ پھر آ جاتا ہے کسی واجب کو ترک کرنا، مثلاً رکوع میں کمر سیدھی نہ کرنا، کوما یا جلسہ میں سیدھے ہونے سے پہلے سجدے کو چلے جانا، یہ بھی نہیں کرنا آپ نے۔ 18 نمبر پہ آ جاتا ہے قیام کے علاوہ اور کسی جگہ پر قرآن حکیم پڑھنا۔ قیام کے علاوہ آپ نے کسی جگہ پر بھی قرآن پاک کو نہیں پڑھنا نماز کے دوران۔ 19ویں نمبر پہ آ جاتا ہے رکوع میں قرات ختم کرنا۔ رکوع میں جا کے آپ نے قرات ختم نہیں کرنی، بلکہ پہلے قرات کو آپ نے مکمل کر لینا، پھر اس کے بعد رکوع میں جانا ہے۔ 20ویں نمبر پہ آ جاتا ہے چادر باندھ کر صرف نماز پڑھنا، باقی آپ نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، صرف چادر باندھ لیا اور اس سے نماز پڑھنا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ 21ویں نمبر پہ آ جاتا ہے امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں چلے جانا۔ جب آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ جو پہلے امام ہے وہ سجدے میں ابھی گیا نہیں تو آپ فٹافٹ سجدے میں چلے گئے، ایسا نہیں کرنا۔ 22ویں نمبر پہ آ جاتا ہے چلتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہنا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ فٹافٹ نماز کی جلدی ہوتی ہے نا، تو جائے نماز آپ نے بچھایا، فٹافٹ دوڑ کے ابھی آپ نے تکبیر تحریمہ فٹافٹ اللہ اکبر، ایسے نہیں کرنا، آرام سے پڑھنی ہے نماز۔ 23ویں نمبر پہ آ جاتا ہے امام کا کسی آنے والے کی خاطر نماز کو بلا وجہ لمبا کرنا۔ پھر آ جاتا ہے 24ویں نمبر پہ قبر کے سامنے نماز پڑھنا، کوئی قبر ہے اس کے سامنے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 25ویں نمبر پر آ جاتا ہے کہ کوئی غصب کی ہوئی جگہ، کسی کی چھینی ہوئی جگہ، کسی کا مکان، کسی کا کھیت، وہاں پر نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ مکروہ ہو جائے گی نماز۔ آپ نے چھینی ہوئی جگہ پہ نماز پڑھی ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ 26ویں نمبر پر آ جاتا ہے الٹا کپڑا پہن کر یا اوڑھ کر نماز پڑھنا۔ 27ویں نمبر پر آ جاتا ہے ہمارا یعنی کہ بٹن کو کھول کر نماز پڑھنا، جو ہمارے بٹن لگے ہوتے ہیں ہماری آستینوں پہ یا ہمارے گلے پہ کچھ بٹنز لگے ہوتے ہیں، ان کو کھول کے ہم نماز پڑھ دیتے ہیں، تو وہ جائز نہیں ہے، وہ مکروہ کر دیتا آپ کی نماز کو۔ ان چیزوں کا خیال رکھیے گا نماز میں۔ پھر اب آگے آ جاتا ہے نماز توڑنے کے عذر۔ بلا وجہ جو ہے نماز توڑنا جو ہے وہ حرام ہے، لیکن چند صورتوں میں جو ہے وہ جائز بھی ہے، جس طرح کہ آپ کو مال ضائع ہونے کا خدشہ ہو، کوئی چور وغیرہ آ گیا گھر میں تو آپ نماز پڑھیں تو اس صورت میں آپ نماز توڑ کے جا سکتے ہیں، اس صورت میں نماز توڑنا مباح ہے، ٹھیک ہے، آپ توڑ سکتے ہیں، جائز ہے۔ جبکہ جان بچانے کے لیے جو ہے وہ نماز توڑنا واجب ہے، واجب کا درجہ رکھتا ہے، اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے کسی سے تو آپ نماز توڑ سکتے ہیں، واجب ہے اس میں، ہوا اپنی جان ہو یا کسی مسلمان کی جان بچانا مقصود ہو تو اس صورت میں آپ نماز توڑ سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ نماز توڑنے کے لیے آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کھڑے ہیں یا جس بھی حالت میں ہیں تو ایک طرف جو ہے وہ آپ سلام پھیر دیں، دائیں طرف سلام پھیر دیں، اتنا ہی کافی ہے، اس سے آپ کی نماز بھی ہو جائے گی اور آپ اس نقصان سے بچ بھی جائیں گے۔ یہ اس صورت میں ہے جب بہت ناگزیر ہو جائے، جو میں نے صورتیں بتائی ہیں کہ ایک مال ضائع ہونے کی وجہ سے اور ایک آپ نے جان بچانی ہو تو پھر، ورنہ نماز کو نہیں آپ توڑ سکتے، حرام ہے ورنہ۔ آج جو ہم نے دیکھی ہیں وہ یہ سارے آپ کو بتانے کا بیسیکلی مقصد میرا یہ تھا کہ آپ لوگ نماز کو اس طرح پڑھیے گا جس طرح کہ اس کے پڑھنے کا حکم ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آج سے ہم سب کوشش کریں گے ہم نماز جو ہے وہ اس طریقے سے ادا کریں گے انشاءاللہ، اور نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں گے اور ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ حافظ۔